نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذاک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم۔ تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو اس مسجد عباد الرحمن میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی توفیق بخشا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عید الاضحیٰ کا ایک حصہ بڑی خوش اسلوبی سے انجام دینے ادا کرنے کی توفیق بخشا۔ آج ہم جس عید کو منانے جا رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو تعلق جوڑنے والوں میں دنیا کے تین بہت بڑے مذاہب ہیں۔ ایک یہودیت ہے جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتی ہے، اور دوسرا عیسائیت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سمجھتی ہے، اور تیسرا اسلام ہے، مسلمان ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ان تینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا، اے یہودیو تم یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے تھے، تم یہ نہیں سمجھنا کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو، وما کان نصرانیہ، اور ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اپنے آپ کو تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو۔ یہودیوں کا اللہ نے رد کر دیا، نصارہ کا اللہ نے رد کر دیا، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، اللہ نے کہا نہ ابراہیم یہودی ہیں نہ ابراہیم نصرانی ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تمام باطل سے کٹ کر اسلام جو ہے پھیلانے والے ہیں، اسلام قبول کرنے والے ہیں اور مسلمان ہیں۔ تو گویا اگر یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں وہ غلط ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں وہ غلط ہیں، بلکہ صرف مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کتنا بڑا، ذرا دیکھیں آپ کہ کتنا بڑا رتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا خیر البریہ، اے عالم کے سب سے نیک آدمی، اے دنیا کے سب سے متقی آدمی، اے دنیا کے سب سے بہتر آدمی، اس طرح خطاب اللہ کے رسول سے صحابی کرتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خطاب کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ مجھے عالم کا سب سے بڑا آدمی کہہ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب میں پلٹ کرا وَذَاكَ ابراہیم علیہ السلام، اتنی بڑی ہستی تو ابراہیم علیہ السلام کی ہو سکتی ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے اشرف ہونے کے باوجود بھی اپنا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف موڑ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بیسٹ آدمی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، آ کر کہا من اکرم الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دنیا میں سب سے ریسپیکٹڈ پرسن کون ہو سکتا ہے؟
سب سے باعزت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرف کو، اس عزت کو اپنی طرف کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَذَاكَ یوسف نبی اللہ، یوسف نبی اللہ وابن نبی اللہ وابن نبی اللہ وابن خلیل اللہ۔ کہہ رہے ہیں دنیا میں سب سے باعزت اگر کوئی ہو سکتے ہیں، یوسف نبی کے بیٹے ہیں، ان کے باپ نبی ہیں، وہ نبی کے بیٹے ہیں، ان کے باپ نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، اور وہ نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ چار پشتوں کو اللہ نے نبی بنایا، ابراہیم کو نبی بنایا، بیٹے جو ہے اسحاق کو نبی بنایا، ان کے بیٹے یعقوب کو نبی بنایا، ان کے بیٹے یوسف کو نبی بنایا۔ چار پشتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو جو ہے سرفراز فرمایا۔ تو آج ہم انہی کی یاد منانے جا رہے ہیں، آج ہم انہی کی قربانی کو زندہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنا اٹوٹ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ایک مسلمان کا دن گزر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی زبان پر ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لاتا، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کیسے؟ ذرا دیکھو آپ، ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، پہلی تشہد میں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک تشہد میں 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہا ہے۔ اگر نماز 2 تشہد والی ہو جاتی ہے تو 8 مرتبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہا ہے، اور یہ 2 تشہد والی نمازیں 4 ہیں، اس طرح 4 نمازوں میں 32 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام زبان پر آ رہا ہے۔ فجر والی نماز ایک تشہد کی ہے، اس میں 4 مرتبہ 32 اور 4 36 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں ہم لوگ۔ اور اگر کوئی آدمی ایک دن میں 12 سنتیں پڑھتا ہے، 2 رکعت کر کے 6 مرتبہ تشہد اس میں آتا ہے، تو گویا 24 مرتبہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہا ہے۔ یہ جو ہے فرائض میں 12 سنتوں میں اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو 60 مرتبہ روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہا ہے۔ دوستو کتنا بڑا گہرا تعلق ہے، یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، لوگوں تمہیں ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہوگا۔ کیوں؟ 60 مرتبہ اپنے زبانوں پر روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے رہتے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ساری زندگی نمونہ ہے۔ سب سے پہلا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی میں جو کیا، کون سا کام تھا جو سب سے پہلے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہ کام اپنے گھر والوں کی اصلاح کا کام تھا، وہ کام اپنے گھر والوں کو دعوتی کام تھا۔ سب سے پہلے گھر والوں کو شرک سے روکا۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کام کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا۔ آج ہمیں بھی ہر کام کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں منکرات ہیں، آج ہمارے گھروں میں بے نمازی بچے ہیں، بے نمازی بیوی ہے، بے نمازی جو ہے گھر والے ہیں، بے نمازی ماں باپ ہیں۔ آج ہم زبان نہیں کھولتے، ان سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ گھر میں جو ہے غیر شرعی کام، گھر میں خلاف ورزی کے کام، گھر میں سارے منکرات آج ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن آج اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھاتے ہیں۔ ہماری ساری نصیحتیں دوسروں کی خاطر ہوا کرتے ہیں، ہماری تنقیدیں دوسروں پر ہوا کرتی ہیں، ہماری انگلیاں دوسروں پر اڑتی رہتی ہیں۔ آج ہم دوسروں کے جو ہے گھر سے آنے والی بہو کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی اصلاح کرنا ہوگا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں پہلے اصلاح کیا تھا، اور آنے والے دامادوں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی اصلاح کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر والوں سے جو ہے آغاز کیا تھا۔ آج ہم لوگ پڑوسی کیا ہے نہیں جانتے ہیں، لیکن ساری دنیا کی خبر رکھنا چاہتے ہیں۔ عراق میں کیا ہو رہا ہے سب معلوم، پڑوسی میں کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم دوستو۔ شام میں کیا ہو رہا ہے سب معلوم، لیکن اپنے گلی میں کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم دوستو۔ آج ہم صرف جو ہے ہمارے سارے کام دوسروں کے لیے ہیں، اپنوں کی خاطر نہیں ہیں۔ پڑوسی بھوکا رہے کوئی پرواہ نہیں، گھر والے بے نمازی کوئی پرواہ نہیں، ہماری ساری فکر دوسروں کے ساتھ لگی بھی رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کہہ رہی ہے کہ اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے، اپنے بیوی سے ہونا، اپنے بچوں سے ہونا، اپنے ماں باپ سے ہونا، اپنے ماتحت لوگوں سے ہونا، اپنے پڑوسی سے ہونا، رشتہ داروں سے ہونا۔ یہاں سے اصلاح کا آغاز ہونا چاہیے، اور یہاں سے اصلاح کا آغاز جب ہوتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ہے۔ اور دوسرا
ابراہیم علیہ السلام ذرا دیکھو آپ کہ وہ کتنی نرمی سے محبت سے سمجھاتے ہیں اپنے ابا جان سے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا، اتنی محبت سے سمجھاتے ابراہیم علیہ السلام. کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی فتویٰ نہیں دیا، کبھی کافر باپ کو نہیں کہا اگرچہ کہ وہ کافر تھا، کبھی مشرک نہیں کہا اگرچہ کہ مشرک تھا، لیکن محبت سے سمجھا رہے ہیں. دوستو آج بھی ہم کو اپنی توحید کو محبت کے ساتھ دوسروں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری توحید محبت کے ساتھ ہم پہنچائیں گے، ہماری سنتیں محبت کے ساتھ ہم پہنچائیں گے، ہمارا عقیدہ محبت کے ساتھ ہم پہنچائیں گے، ہمارا جو ہے منہج محبت کے ساتھ سامنے والوں کو پہنچانا ہوگا. کسی کو گرانا مقصد نہیں، کسی کو کافر قرار دینا مقصد نہیں، کسی کو مشرک قرار دینا مقصد نہیں، کسی کو جو ہے حقیر قرار دینا مقصد نہیں، بلکہ محبت سے ہمارے پیغام کو پہنچانا ہوگا. آج نوجوانوں کو سنبھل کر رہنا ہوگا. دوستو ذرا سا علم حاصل کر لیا، کفر کے فتوے شروع کر دیا، ذرا سا علم حاصل کر لیا، مشرک کے فتوے شروع کر دیا. فتوے بازی سے محفوظ رہیں اور محبت سے اپنے پیغام کو سمجھائیں. ہم لوگ ایک ڈاکٹر کی طرح ہیں، مریض ڈاکٹر کے ساتھ جیسے معاملہ کرتا ہے ویسے معاملہ کرنا ہے. دوست ایک ڈاکٹر مریض سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ مرض سے دشمنی کرتا ہے. مریض کو بھگانا نہیں چاہتا، وہ مرض کو بھگانا چاہتا ہے. مریض کو دھتکارتا نہیں بلکہ مریض جو ہے مرض کو دھتکارتا ہے. یہ معاملہ ہمارا ہونا چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام ذرا دیکھو آپ کہ وہ اپنے گھر والوں سے شروع کرتے ہیں اور وہ بڑی محبت اور الفت و شفقت سے شروع کرتے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا دیکھو آپ کہ وہ قربانی دے رہے ہیں. وہ قربانی دے رہے ہیں تو سب سے پیاری چیز کی قربانی دے رہے ہیں. سب سے پیاری چیز کی قربانی دینا پڑے گا. آج ہم لوگ وہ قربانی دیتے ہیں جس کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. وہ قربانی دینا چاہتے ہیں جس کو ہم گھر میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں. بچوں کی قربانی دینا ہو یعنی دین پڑھانا ہو تو ان بچوں کو پڑھاتے ہیں جو اسکول میں پڑھ نہیں پاتے. جو اسکول میں پڑھ نہیں پاتے وہ بچے مدرسے میں جائیں گے، جو کالج میں پڑھ نہیں سکتے وہ بچے دائی بنیں گے. اس طرح کا خیال ہے. دوستو ہم جو قربانی دینے جا رہے ہیں نا، اس قربانی کے اندر کیا حکم لگایا گیا ہے؟ تمہارا بکرا نہ بیمار ہو، تمہارا بکرا نہ لنگڑا ہو، تمہارا بکرا نہ لولا ہو، تمہارا بکرا نہ کمزور ہو، تمہارا بکرا نہ جو ہے نہ آنکھوں سے جو ہے نہ آنکھوں سے اندھا ہو، بلکہ نہ چھوٹا ہو نہ بوڑھا ہو، درمیانی شکل کا ہمارا بکرا ہونا چاہیے. بکرے میں ساری صفات ہم دیکھتے ہیں تو وہی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوستو ہم جب تندرست رہتے ہیں دین خدمت کریں گے انشاءاللہ. جوانی کی حالت میں دین خدمت کریں گے. اچھے سے اچھے جو ذہین بچہ ہے اس کو دین خدمت لگا دے. جیسے بکرا عمدہ سے عمدہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں ویسے اپنے بچوں میں ذہین ہوں گے ان کو دین پر لگاؤ. جو ذہین بچے ہوں گے ان کو دین پہ لگاؤ. کیوں؟ عمدہ سے عمدہ بکرے کی جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور جوانی کی حالت میں عبادت کرنا ہوگا اور اللہ کو راضی کرنا ہوگا اور وہ دین خدمت آگے بڑھ کر کرنا ہوگا. قربانی ہمیں دینا پڑے گا دوستو. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو آپ کہ اللہ پر بھروسہ کیسا ہے. اللہ پر بھروسہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا بھروسہ ہے. گھر سے نکلنے کا حکم دیا، اللہ پر راضی، اس کے فیصلے پر بھروسہ ہے. اور ماں باپ کو چھوڑنا پڑا اس پر بھی راضی ہیں، اور بیوی کو چھوڑنا پڑا اس پر بھی راضی ہیں، بیوی کو چھوڑنا پڑا اس پر بھی راضی ہیں، قربان کرنا پڑا اس پر بھی راضی ہیں، چاقو چلانا پڑا اس پر بھی راضی ہیں، اور پھر جو ہے آگ میں کودنا پڑا اس پر بھی راضی ہیں. ہر فیصلے پر راضی. اللہ کے فیصلے پر مکمل بھروسہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. لیکن آج ہم کو بھروسہ نہیں. اللہ ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو تم جو ہے یہ جھوٹ بول کر کاروبار کرنا چھوڑ دو، برکت ہوگی، لیکن اس پر کوئی بھروسہ نہیں. کاروبار میں جھوٹی قسم مت کھاؤ، برکت ہوگی، اس پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں. فجر میں جلدی اٹھو، برکت ہوگی، اس پر کوئی بھروسہ نہیں. سود کو چھوڑ دو، برکت ہوگی، اس پر کوئی بھروسہ نہیں. دین کی خاطر جو ہے تمہیں خوبصورت قربانی جو ہے کر دو، اس پر کوئی بھروسہ نہیں. یعنی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر بھروسہ نہیں. وہ جو کہتا ہے اس کے خلاف ہم کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے دوستو. ایک ڈاکٹر اگر ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اب
मीठी मीठी कद्दू की खीर को छोड़ना पड़ेगा। हम जिंदगी भर मीठी मीठी कद्दू खीर को हाथ नहीं लगा देते हैं। वही रब कहता है एक कड़वी कड़वी शराब को छोड़ दो, लेकिन हम छोड़ने तैयार नहीं होते। एक डॉक्टर मीठा खाने से मना करता है तो छोड़ देते हैं, रब शराब पीने से मना करता है तो हम छोड़ने तैयार नहीं होते हैं। कितना अजीब मामला है दोस्तों। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी जरा देखो आप कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों के साथ कैसे मामला कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत में क्या है? एक बड़ी सिफत यह है वकान इब्राहिम वफिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफादार हैं, वफादार हैं। आज हमें भी वफादार बनने की जरूरत है। आज हम किससे वफादार बनेंगे? रब के वफादार बनेंगे। आज हमको रब के वफादार बनने की जरूरत है। उसका खाते हैं, उसका पीते हैं, उसकी सांस लेते हैं, उसकी जमीन पर फिरते हैं, उसके आसमान तले रहते हैं, उसकी बारिश को लेते हैं, उसके अनाज को खाते हैं। सब कुछ उसका लेने के बाद किसी और की हम गाते हैं। क्या वो बेवफाई नहीं है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफादार थे। हमको रब का वफादार बनना पड़ेगा। उसके दर को छोड़कर किसी और के सामने जाने से रुकना होगा। नबी के वफादार बनना पड़ेगा। नबी के वफादार कैसे? नबी का हुक्म आ जाए सारी दुनिया एक तरफ, नबी का हुक्म एक तरफ, वफादार बनेंगे इसको। इब्राहिम वफादार थे। हमको अल्लाह का वफादार बनने की जरूरत है। हमको नबी का वफादार बनने की जरूरत है। हमको अपने माँ बाप को वफादार बनने की जरूरत है। जिन माँ बाप ने हमको अपने गोद में लेकर रात रात जागते रहे, आज अपने माँ बाप को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे। क्या कहां से वफादारी होगी दोस्त? वफादार बनना होगा। माँ बाप के वफादार बनने की जरूरत है। कितने माँ बाप हैं जो खिदमत के मुस्तहिक हैं लेकिन बच्चे देखने वाले नहीं। माँ बाप बच्चों से तंग आकर मस्जिद में सोने पर मजबूर हो रहे हैं, दवाखानों में सोने पर मजबूर हो रहे हैं, ओल्ड एज हाउस में सोने पर मजबूर हो रहे हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है। ऐसे नौजवान भी हमारे पास हैं जो अपने माँ बाप की हर तरह से खिदमत भी करते हैं, अपनी कैरियर को कुर्बान करते हैं, अपने जॉब कुर्बान करते हैं, फिर भी अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। खुश नसीब लोग हैं। और ऐसे लोग वफादार हैं अपने माँ बाप के। हमें अल्लाह का वफादार, हमें नबी का वफादार, हमें माँ बाप का वफादार, हमें अपनी बीवी का वफादार बनने की जरूरत है दोस्तों। हम चाहते हैं कि हमारी बीवी हमसे वफादार रहे, लेकिन हम नहीं वफादार रहते हैं। आज हमें अपनी बीवियों का वफादार बनने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों का वफादार बनने की जरूरत है। हम जहां मुलाजिम हैं, हम जहां एम्प्लॉय हैं, वहां हमें वफादार बनने की जरूरत है। अपने पड़ोसी के साथ वफादार बनने की जरूरत है। अपने दोस्तों के साथ वफादार बनने की जरूरत है। अपने गली मोहल्ले वालों के साथ वफादार बनने की जरूरत है। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वफादार थे, हम भी वफादार बनेंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के लिए दौलत से बढ़कर, माल से बढ़कर, खाने से बढ़कर, जिंदगी से बढ़कर, घर से बढ़कर दीन की फिक्र के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें भी अपने दीन की फिक्र करना होगा दोस्तों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बना लियुकीमुस्सलाह, परदिगारा तू मेरी औलाद को नमाजी बनाना, तू मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बनाना। नमाज का पाबंद बनाने की जो है दुआ फरमाई। हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, हम अपने बच्चों को ईद के मौके पर बड़े से बड़े शॉपिंग करते हैं, उम्दा सुंदा कपड़ा दिलाते हैं, बेहतर घर बनाते हैं, सारे सिस्टम हम फराम करते हैं दोस्त। लेकिन आज हमें अपने बच्चों को फिक्र जो है, बुखार सताती है, बीमारी सताती है, डेंगू से परेशान होते हैं, टाइफाइड से परेशान होते हैं और बीमारी से परेशान होते हैं, दवाखाने घूमते घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन आज हमारा बच्चा जिस्मानी तौर पर बिगड़ जाता है तो फिक्र करते हैं, रूहानी तौर पर कितने बच्चे बिगड़े हुए हैं, कोई फिक्र करने वाला नहीं, कोई फिक्र करने वाला नहीं। बस छोड़ दिया, अल्लाह के नाम पर छोड़ दिया। बुखार आए तो अल्लाह के नाम पर छोड़ोगे, डेंगू आए तो अल्लाह के नाम पर छोड़ दोगे, टाइफाइड तो अल्लाह के नाम पर छोड़ दोगे। छोड़ दो, अल्लाह जो करने वाला करेगा। नहीं छोड़ते दोस्त, इलाज करते हैं, दवाखाना लेकर घूमते हैं, अपने ताकत भर हम ट्राई करते हैं। वैसे अपने बच्चों से मायूस ना होना दोस्त। मेरा बच्चा बिगड़ गया, छोड़ दो, मेरा नौजवान बिगड़ गया, छोड़ दो, मेरी बेटी बिगड़ गई, छोड़ दो। नहीं, उनकी फिक्र करना है,
ان کی فکر کرنا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی فکر کی ہے، اس کی فکر ہمیں کرنا ہے۔ ہم ہر معاملے میں دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تنقید دوسروں کی، اپنی طرف تنقید کرنے کی ضرورت ہے، فکر دوسروں کی، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو جب بہو لانا پڑا، کیسی بہو لائے؟ ایک مجھے شادی کر لی اسماعیل علیہ السلام نے، ملاقات کرنے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، شادی کر لی اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام ملاقات کرنے چلے گئے، پوچھا بیٹا کیسا ہے، کیا حال ہے تم لوگوں کا، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو اس بہو نے کہا کیا کریں، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، بڑی مشکلات سے ہمارے دن کٹ رہے ہیں، کوئی جو ہے ہمیں نہ سکون ہے نہ چین ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس جو ہے بہو سے کہا جب تمہارے شوہر آ جائیں، ہاں تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ اسماعیل علیہ السلام بعد میں آئے، بیوی نے سنا دیا ایسے ایسے تمہارے باپ آئے تھے، ایسے انہوں نے کہا میرے باپ نے تم کو بدلنے کا حکم دے رکھا کیونکہ تم نے ناشکری کا اظہار کیا ہے، تم کو بدلنے کا حکم دے رکھا، طلاق دے دیا، پھر اور ایک شادی کر دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، پوچھا بیٹے اب کیسے چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، سکون ہے، جو کچھ ہے اس پر ہم راضی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر راضی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے، کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے تو کہنا کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا، چوکھٹ کو باقی رکھنا، حکم دیا، چلے گئے، سنایا تو کہا دیکھو تم شکر گزار ہو، تمہیں رکھنے کا ابو نے حکم دے رکھا ہے۔ تو گویا ہر معاملے میں دین کو ترجیح دے ابراہیم علیہ السلام نے، ہمیں بھی ترجیح دینے کی ضرورت ہے، اور فاتبعوا، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، ملت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر کہا اور اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرتا ہے الا من سفیہ نفسا، وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی کا، جو ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے بیوقوف ہے۔ آئیے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمين، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ باری تعالیٰ تو ہماری قربانی قبول فرما، باری تعالیٰ جو کچھ ہم چھوٹے بڑے قربانی دے رہے ہیں تو قبول فرما۔ باری تعالیٰ بکرے کی قربانی علامتی قربانی ہے، نفس کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنے انا کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ مال کی قربانی ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ کبر کی جو ہے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، تکبر کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو ہمیں رسم و رواج کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں جو کچھ جو ہے شرک پھیلا ہوا ہے اس کو مٹانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ کتنے نوجوان ہیں بے روزگار ہیں، ان کو روزی سے لگا دے۔ باری تعالیٰ بے شمار نوجوان روزی کی خاطر بھٹک رہے ہیں، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، بہتر سے بہتر جوڑا عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہماری بہنوں کی وجہ سے ہمارے ماں باپ فکر مند ہیں، باری تعالیٰ ان کو فکر سے چھٹکارا نصیب فرما، بہتر سے بہتر جوڑا عطا فرما، تقوی والا جوڑا عطا فرما، احساس کو سمجھنے والا جوڑا عطا فرما، دلوں کو سمجھنے والا جوڑا عطا فرما، جذبات کو سمجھنے والا جوڑا عطا فرما، آنکھوں سے آنسوں کو پوچھنے والا جوڑا عطا فرما، سکون عطا فرما۔
باری تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ کتنے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کی خاطر پریشان ہیں، بہتر مستقبل عطا فرما، ماں باپ کے صدقے جاریہ بنا۔ باری تعالیٰ نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، ان کے لیے بہتر انتظام فرما۔ باری تعالیٰ نیک علماء کو تو پیدا فرما، نیک رہنماؤں کو تو پیدا فرما۔ باری تعالیٰ عالم اسلام میں سارے مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، دشمنوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، دشمنوں کے بمباری سے محفوظ فرما، دشمنوں کی گولیوں سے محفوظ فرما، دشمنوں کی عداوتوں سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ جتنے مسلمان گولیاں کھا رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ باری تعالیٰ مسلمانوں کو، ساری دنیا والوں کو رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ اسلام کے امن کو پھیلانے والا بنا، اسلام کی شانتی کو پھیلانے والا بنا۔ باری تعالیٰ ہماری زبانوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے پیروں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ ہماری کسی قول سے کسی کو تکلیف ہو۔ باری تعالیٰ تو ہم تمام کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، ماؤں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی تو حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں، تیری عدالت کھلی ہے، تو ہی صحیح فیصلہ سنا دے، تیری عدالت کھلی ہوئے تو ہی انصاف دلا دے۔ باری تعالیٰ دنیا انصاف نہیں دلا سکتی، تجھ سے انصاف کی امید لگا رکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کو اپنی زندگی لائق تو عطا فرما، قرض کے بلا سے محفوظ فرما، سود کے بلا سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ کتنے لوگ بیمار ہیں، ان کو شفاء کامل عطا فرما، شفاء عاجل عطا فرما، چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی زندگی نصیب فرما، بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مشکل حالات میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ملک میں بے چینی پھیلتی ہے تو ہی دور کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے امن کو پسند کیا تھا، ہم بھی امن کو پسند کرتے ہیں، شانتی کو پسند کرتے ہیں، خون نہ بہے یہ ہماری خواہش ہے، فساد نہ ہو یہ ہماری خواہش ہے۔ باری تعالیٰ تو ہماری خواہشوں کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو بھی قربانی دے رہے تو اسے قبول فرما۔ باری تعالیٰ مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما، مرنے سے پہلے توحید نصیب فرما، مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، قبر کے سوالات کو آسان فرما، قبر کو جنت کی کیاروں میں سے کیاری بنا دے، اور حشر کے میدان میں سائے تلے جگہ نصیب فرما۔ تیرے نبی کے ذریعے ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں ہمیں عمل لینے کی توفیق عطا فرما، بائیں ہاتھ سے ہمیں عمل سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ تو ہم تمام کے دلوں کو جانتا ہے، تو سب کی پریشانی کو سنتا ہے، تو سب کی مشکلات کو جانتا ہے، سب کی مشکلات کو تو دور فرما۔ جو جس مشکل میں ہے باری تعالیٰ تو ان کی مشکلات کو حل فرما، تو ان کی مشکلات کو دور فرما، تو انہیں سکون والی زندگی نصیب فرما، چین والی زندگی نصیب فرما۔ باری تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ماں باپ کے صدقے جاریہ بنا دے، اپنی بیویوں کے لیے ہمیں جو ہے جذبات کو سمجھنے والا بنا دے، اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔